اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احقاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو یہ جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقیم، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب علیم، اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ جناتوں کے اسلام لانے کا قصہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب نخلا وادی میں پیش آیا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعہ کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ انہی میں سے ایک ٹولی نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے، اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی بعض باتوں کا تذکرہ ہے۔ بعض دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی دعوت پر ان کے یہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جناتوں کا وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ فتح الباری، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھ لیا جائے۔ اور ایک اہم نصیحت عرض کرتا ہوں
اللہ کے داعی کی بات کو رد کرنا گویا خدا کے منصوبہ کو رد کرنا ہے، مگر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے منصوبہ کو رد کر سکے۔ اس لیے ایسی کوشش کرنے والے کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود رد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔